مہمان آ گیا، تقسیم کرنے نعمتیں رمضان آ گیا۔ نور رمضان، نور رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب۔ صدق الله العلي العظيم۔ بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی۔ ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا ہے، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونا چاندی، ان کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا ہے۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف
اور صرف اللہ کے پاس ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ جزاک اللہ۔ میرا بیٹا ہے غرور میرا، شعور میرا، شان میرا ہے وہ، چاند تارے بھی تجھ سے شرمائیں، جگمگاتا سا کوہ نور میرا، ایک مدت کے بعد چمکا ہے ساری آنکھوں میں جیسے نور میرا، کوئی لمحہ نہ اس سے خالی ہے، پاس میرے ہے کوئی دور میرا، چھپ کے احساس میں وہ رہتا ہے، فرشتہ کوئی ضرور میرا۔ السلام علیکم، آپ سب کو A+ کی طرف سے بہت بہت خوش آمدید، اور آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان۔ میں ہوں حنا سلمان، اور قرآن پاک کی تلاوت کی قاری سیفی نعمان سیفی نے، اور جس کا ترجمہ کیا اسماعیل قاسم نے۔ ویورز، آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ بہت ہی انٹینس ٹاپک ہے، کیونکہ وہ ٹاپک ہے بیٹا۔ ہم سب کی اولاد ہے، اور ہمیشہ سے ہی کچھ والدین میں یہ ہے کہ وہ اولاد میں فرق رکھتے ہیں، بیٹا بیٹی کے مسئلوں میں آج بھی پھنسے پڑے ہیں۔ آج ہم نے کل بیٹی کی شان بیان کی، بیٹی کے بارے میں بتایا کہ بیٹی کی کتنی عظمت ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں بیٹی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ تو بیٹا جو ہے وہ باپ کا بوجھ اٹھاتا ہے، باپ جن کے گھروں میں والد جلدی قضاء الہی سے رخصت ہو جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں، تو بیٹا جو ہے وہ ابھر کے سامنے آتا ہے، وہ ایک پوری فوج تیار کرتا ہے، اس فوج میں اس کی بہنیں، اس کی مائیں اس کا ساتھ دیتی ہیں، اور بیٹے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنے باپ کے بعد کہ وہ اپنی فوج کو، اپنی لشکر کو کس طرح سنبھالے۔ تو آج جو ہے ہم بیٹے کے بارے میں ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کا کیا رتبہ رکھا ہوا ہے، اور اولاد میں کیا بیٹے کو فوقیت حاصل ہے۔ یہ ہم پوچھیں گے اپنے علماء کرام سے کہ کیا یہ جو فرق رکھتے ہیں لوگ بیٹا بیٹی میں، یہ ہونا چاہیے، اور بیٹا جو ہے اس کے کیا حقوق ہیں، اور اس کے کیا فرائض ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، اس کے کیا فرائض ہیں اپنی بہنوں کے لیے۔ تو آج اسماعیل ہم بات کریں گے بیٹے پہ۔ تو آپ بھی ایک بیٹے ہیں، کیسا لگتا ہے آپ کو بینگ سپہ سالار آف دا فیملی؟ بالکل ایسی، بہت شکریہ، انہوں نے بہت اچھا طرح سے آغاز کیا اور بیٹے کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھائیں اور مجھے کیسا لگتا ہے، میرے پاس کچھ لکھا ہوا جو کہ میں جانا چاہوں گا کہ میں شیئر کر سکوں اپنی آڈینسز کے ساتھ۔ طاقت میرا باپ، عزت و توقیر کا ضامن میرا بھائی، یہی بیٹا باحثیت خاوند تو سرپرست کہلائے گا۔ معذرت، کیا معاشرے کو کوئی اور طاقت لازم ہے؟ کیا معاشرے کو کوئی اور طاقت لازم ہے؟ بات کریں ہمت کی یا ذکر ہو محنت کا، پھر کرنی ہو جد و جہد یا پھر ذمہ داری ہو کنبوں کی کفالت کی، اور پھر نبھانا ہو ذاتی معاشی یا پھر معاشرتی ذمہ داریوں کو، ان جیسا کوئی نہیں۔ یہ خوبصورت الفاظ کے اندر ہم نے بیٹے کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت اس کی غیر موجودگی میں بچائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے بچائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ پاک نے اولاد کو ایک نعمت کہا ہے، رحمت بھی کہا ہے، نعمت بھی کہا ہے۔ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کو بیٹی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو خوش کرتا ہے اس کو بیٹا دیتا ہے۔ تو یہ دو ورڈز ہیں، بٹ یہ کتنے ٹوسٹڈ ہیں، خوش ہوتا ہے اور خوش کرتا ہے۔ تو یہ دو اولادوں کا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قرآن مجید میں بیٹی کے بھی بہت حقوق ہیں، بہت زیادہ بار بار ذکر کیا ہوا۔ ہم نے کل بھی بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ ہے وہ ان کی بیٹی مبارکہ سے چلا، اور بیٹے کے کیا فضائل ہیں اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ ایک ایسا سپاہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ظرف پیدا کیا ہے کہ وہ باپ کے بعد اپنے گھر کا سرپرست ہے۔ اگر خدا نخواستہ باپ کو کچھ ہو جائے، اور ایون کہ آپ کو ہم نے دیکھا اسماعیل کے فادرز تو ہمیشہ سے گھر پہ ہوتے بھی نہیں ہیں، باپ روزی اکٹھی کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو اچھی پرورش دینے کے لیے گھر سے باہر ہوتے ہیں، کچھ ملک سے باہر ہوتے ہیں، کچھ گھروں سے باہر ہوتے ہیں، کچھ ڈفرینٹ شہروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بیٹا ہوتا ہے نا گھر کا، وہ باپ کا رول ادا کرتا ہے۔ بے شک، کوئی شک نہیں اس میں، بالکل ایسے ہی ہے۔ بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر شاعر نے کچھ کہا جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ سے شیئر کروں گا۔ کہا جاتا ہے سورج
سر مشغاں ہے اندھیرے نہیں جاتے، ایسے تو کبھی چھوڑ کر بیٹے نہیں جاتے۔ تو جانب صحرائے عدم چل دیا تنہا، بچے تو گلی میں بھی اکیلے نہیں جاتے۔ بے حرف صداؤں کے وہ محرم تیرے ہمدم، اسکول میں بھی جاتے ہوئے دیکھے نہیں جاتے۔ آنکھوں میں چمکتے ہیں تیرے نقش کف پا، اشکوں سے بھی یہ دیپ بجھائے نہیں جاتے۔ جو پھول سجانا تھے مجھے تیری جبین پر، بھیگی ہوئی مٹی پر بکھیرے نہیں جاتے۔ جو زخم برستے ہیں میرے ذہن پر، لکھنا تو بڑی بات ہے سوچے بھی نہیں جاتے۔ اسی نوٹ کے اوپر ہم لیں گے چھوٹی سی بریک۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان A+ کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں ہوں اسماعیل قاسم، میرے ساتھ موجود ہیں ہنا سلمان۔ Stay tuned with us, we'll be right back after this break۔ قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان۔